گرین ویل ہائی اسکول ہمارے اسکول میں آنے والے تمام طلباء کو معیاری و مؤثر تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم و تربیت سے بھی روشناس کرنا چاہتے ہیں تاکہ طلباء اس اسلامی ماحول میں تعلیم و تربیت پا کر بحیثیت مسلمان معاشرے میں اپنا اچھا کردار ادا کر سکے اور مخلوق خدا کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ مکمل تعلیم کا نظام جس کی بدولت طلباء دینی و عصری تعلیم ایک ہی جگہ حاصل کر سکے۔ ریمیڈیل کلاسز کا اہتمام رہے گا۔ ماہر اور تجربہ کار استاد کے ذریعے طلباء پر انفرادی توجہ دی جاتی ہے۔ طلباء کی بہترین تعلیم کے سلسلے میں والدین کے لیے اجلاس منعقدہ کیے جاتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً کیریئر گائیڈنس سیشن کا اہتمام۔ مدارس کے نہج پر تجویز کے ساتھ قرآن مجید کا ناظرہ اور ضروریات دین سے واقفیت کرائی جاتی ہے۔ لائبریری کا انتظام تاکہ طلباء میں مطالعے کا شوق پیدا ہو۔ کمپیوٹر کلاسز کا انتظام، چوتھی کلاس سے کوڈنگ بھی سکھائی جاتی ہے۔ طلباء کے لیے مارشل آرٹ ٹریننگ، اچھی صحت بنانے سے متعلق پروگرامز، والدین کے لیے بچوں کی تربیت سے متعلق ماہانہ پروگرامز۔ نوٹ: اچھا پڑھنے والے طلباء کے لیے اسکالرشپ کا انتظام، یتیم اور ضرورت مند حضرات کے لیے بھی اسکالرشپ کا اہتمام کرایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، ہم سب کے لیے یہ بہت ہی خوشی کا موقع ہے۔ اس وقت میں ہمارے درمیان حیدرآباد کے مشہور عالم دین مولانا عبید الرحمن اطہر صاحب ندوی دامت برکاتہم موجود ہیں۔ وہ خود آپ کی نگرانی میں کئی اسکول اور مدارس آپ کی زیر نگرانی کام کر رہے ہیں، اور ہم سب کے لیے یہ بہت ہی خوشی کا موقع ہے کہ اس موقع پر ہم حضرت والا سے بہت قیمتی نصائح اور قیمتی باتیں سنیں گے، اس نیت کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم اپنی نئی نسل کو بڑوں کی نگرانی میں اسلامی ماحول میں کیسے تربیت دیں، اور ہم سب کو اس وقت میں موجودہ حالات میں کیا چیلنجز ہے اور کیسا اس کا سامنا کرنا چاہیے۔ کچھ فکر انگیز باتیں حضرت کی طرف سے ہماری خدمت میں رکھی جائیں گی، اس لیے میں تمام ہی تشریف لانے والے مہمانوں سے اور خاص طور پہ ماؤں سے، بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ پوری توجہ کے ساتھ حضرت والا کے خطاب کو آپ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأتباعہ وأزواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد۔ قابل احترام سرپرست حضرات، مائیں اور بہنیں اور عزیز طلباء اور طالبات اور دیگر معزز حاضرین، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایک محدود وقت کے لیے بھیجا ہے۔ یہ دنیا ہزار سال سے آباد ہے۔ ہم جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں چار مینار کے دامن میں، یہ 400 سال سے زیادہ اس چار مینار کو ہو چکے ہیں، لیکن کوئی چار انسان بھی ایسے نہیں ہیں جو 400 سال سے ہوں۔ نہ چار مینار بنانے والے کا یہ نصیب رہا کہ وہ 400 سال تک زندہ رہ سکے، نہ گولکنڈہ قلعہ بنانے والے کو یہ بات حاصل ہوئی، نہ پہلے کبھی حاصل ہوئی، نہ آج کسی انسان کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ عمر خرید سکے۔
عمر کا ایک سیکنڈ نہیں خرید سکتا ہے، ایک منٹ ایک سیکنڈ بھی کوئی شخص نہیں خرید سکتا۔ دنیا میں بہت مالدار ہیں، چاہیں تو اس حال کو خریدنا ان کے لیے ایسا ہے جیسے ہمارے لیے کوتمیر کا کٹا، پودینے کا کٹا خریدنا، اتنا مال لوگوں کے پاس ہے۔ وہ چاہیں تو بڑی سے بڑی جائیداد خرید لیں، شہر کے شہر خرید لیں، ان کی دولت کا حساب و کتاب نہیں ہے۔ لیکن دنیا کا کتنا ہی بڑا دولت مند انسان ہو، وہ اپنی پوری دولت خرچ کر کے لائف انشورنس کراتا ہے، تو لائف انشورنس کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ تم مر جاؤ تو اتنے پیسے ملو گے، مگر اپنی لائف کو انشور نہیں کر سکتا ہو۔ کوئی ایسی پالیسی نہیں خرید سکتا کہ جس میں اس کو یہ گارنٹی ملے کہ اس کو اتنے سال کی زندگی ملے گی، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی میں اگر عمر کے 50 سال میں ہوں تو میں 1 سال کی گارنٹی بھی حاصل نہیں کر سکتا کہیں سے، 1 مہینے کی گارنٹی بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ کوئی انسان نہیں ہے دنیا میں، نہ مال کے اعتبار سے، نہ طاقت اور قوت کے اعتبار سے۔ دنیا میں بڑے بڑے ظالم آئے چلے گئے، ظلم و جبر کرنے والے ہر سطح پر ہیں، لیکن وہ ظالم جابر موت کے سامنے ہارے ہوئے ہیں، کوئی جیت نہیں سکتا۔ ہم کسی کی اولاد ہیں، یہ ہماری اولادیں ہیں، ہمارا اصل سرمایہ ہماری یہ اولاد ہے جسے ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ہمارا وجود گویا ان کے اندر منتقل ہو رہا ہے۔ ہم چلے جائیں گے، مال نہیں منتقل ہوگا، مال جس کے مقدر میں جتنا ہے اس کو اتنا ہی ملے گا۔ فقیروں کی اولاد مالدار بن جاتی ہے، مالداروں کی اولاد فقیر بن جاتی ہے، یہ آنکھوں کے سامنے ہمیں نظر آتا ہے، کسی کے بولنے کی ضرورت نہیں۔ ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ فقیروں اور مفلسوں کی اولاد، بلکہ جو خود اپنی ابتدائی زندگی میں فقیر و مفلس تھا، وہ انتہائی درجے کا مالدار بن جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو ہمارے ہی سامنے چتک پہ پھرا کرتا تھا یہ شخص، پرانی چتک کے اوپر، اور آج قیمتی سے قیمتی گاڑیاں اس کے پاس ہیں۔ تو ان مال کا کچھ نہیں ہے، اعتبار نہیں ہے۔ فقیر مالدار ہو سکتا ہے، مالدار فقیر ہو سکتا ہے، فقیر کی اولاد مالدار، مالدار کی اولاد فقیر۔ لیکن ہم اپنی اولاد کو جو دین، ایمان، اخلاق، اقدار ہیں وہ جو دے کے جائیں گے وہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہماری یہ اولاد ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنی اس اولاد کو بنا کر جا رہے ہیں یا بگاڑ کر جا رہے ہیں۔ اپنی اولاد کو ہم خود اپنے لیے بھی آخرت کا ذخیرہ بنا رہے ہیں یا عذاب جاریہ بنا رہے ہیں۔ اور ایک مسلمان کے لیے تو سب سے زیادہ فکر کی چیز ہے، کیونکہ مسلمان کا ایمان آخرت کی زندگی پر ہے۔ موت، جیسے میں نے ابھی کہا، موت تو ایسی حقیقت ہے جس کا یقین ہر شخص کو ہے۔ کافر بھی انکار نہیں کرتا موت کا۔ موت کا کون انکار کرتا ہے بھائی؟ موت کا کوئی انکار کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا۔ مگر موت کے بعد ایک زندگی ہے یا نہیں ہے؟ ہے۔ مسلمان کہتا ہے۔ اصل زندگی موت سے پہلے ہے یا اصل زندگی موت کے بعد ہے؟ اصل زندگی موت کے بعد ہے۔ موت سے پہلے کی زندگی زیادہ ہے مدت کے اعتبار سے، یا موت کے بعد کی زندگی مدت کے اعتبار سے زیادہ ہے؟ دونوں میں کوئی تناسب نہیں ہے۔ تو آخرت پر ایمان رکھنے والا مسلمان، اس کے لیے سب سے زیادہ قابل فکر بات یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو ایسا بنا کر جائے کہ اس کی بھی آخرت بنے اور اس کی اولاد کی بھی آخرت بنے۔ یہ ہے اصل قابل فکر چیز ہر مسلمان سرپرست کے لیے، ماں کے لیے، باپ کے لیے۔
تو بچوں کی تربیت سے پہلے ہمیں اپنی سوچ صحیح کرنا ہے۔ دراصل اب ہم لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ ہمارے بچے زیادہ سے زیادہ کمانے والے بن جائیں، پیسہ، اور پیسہ تو میں نے بتایا آپ کو، پیسے سے آپ کیا خرید سکتے ہیں؟ زندگی خرید سکتے ہیں پیسے سے، اور پیسہ اللہ نے جو مقدر میں رکھا اس سے کم زیادہ کسی کو نہیں ملتا۔ لیکن ہم میں سے ہر شخص کو یہ فکر ہے کہ ہم اپنی اولاد کو زیادہ سے زیادہ کمانے والا بنائیں، تو ہماری سوچ میں اور ان لوگوں کی سوچ میں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ ہمیں سب سے پہلے اپنی سوچ کو صحیح کرنا ہے اور اپنے بچوں کی اسی بنیاد پر تربیت کرنا ہے۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم مفکر گزرے ہیں، بہت بڑے بزرگ بھی تھے، اتنے بڑے بزرگ تھے کہ ایک اور بزرگ ہیں حضرت شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی نقشبندی، سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ تھے، تو وہ یہ بولتے تھے کہ اللہ نے مولانا علی میاں کو علم کے پردے میں چھپا دیا ورنہ مشائخ کو مریدین نہ ملتے، اتنے بڑے اللہ والے تھے وہ۔ تو حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ وہ اکثر اپنے بیانوں میں یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے مرتے وقت یہ پوچھا کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ حالانکہ حضرت یعقوب خود نبی تھے، ان کے والد حضرت اسحاق نبی تھے، ان کے دادا حضرت ابراہیم نبی تھے، ان کی اولاد میں حضرت یوسف نبی ہیں، اور ان کے بعد جتنے نبی آئے سب ان کی اولاد میں آئے، مگر اس کے باوجود بھی ان کو اپنے بچوں کے دین اور ایمان کی ایسی فکر تھی کہ قرآن یہ کہتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ تو وہ پیغمبروں کی اولاد، ان کی اولاد میں پیغمبر، مگر ان کو اپنے بچوں کے دین اور ایمان کی فکر ہے کہ ہمارے بچے کس دین پر رہیں گے، کس عقیدے پر رہیں گے، اللہ پر ایمان رہے گا نہیں رہے گا ان کا، اللہ سے تعلق رہے گا نہیں رہے گا۔ تو یہ تو پیغمبروں کا حال رہا، مگر ہم لوگ غافل ہیں۔ ہم لوگ بعض وقت ایسا سوچتے ہیں کہ بچے ہمارے ہی ماحول میں لہٰذا ہمارے ہی تابع رہیں گے، مگر ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم نے ان کی صحیح فکر نہیں کی تو بچے کس رخ پر جائیں گے آپ نہیں بول سکتے۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم جو اس وقت آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر ہیں، ہمارے شہر ہی میں رہتے ہیں، حضرت نے ابھی 2-4 دن پہلے ایک پروگرام میں ایک بات فرمائی۔ ہم نے 3 دور دیکھے ہیں۔ ایک دور وہ تھا کہ جب لوگ دین کا مسئلہ پوچھتے تھے، شریعت کا مسئلہ پوچھتے تھے کہ بھئی شریعت کا کیا حکم ہے، تو ان کو بتا دیا جاتا کہ یہ حکم ہے، اس کے اوپر عمل کر لیتے تھے۔ دوسرا دور یہ آیا کہ لوگ یہ پوچھنے لگے کہ یہ جو آپ بول رہے ہیں یہ قرآن حدیث میں کہاں ہے بتاؤ، شرعی حکم بتایا جائے تو ان کو اعتماد نہیں ہے۔ تو لہٰذا دوسرا دور یہ آیا جس میں لوگ یہ پوچھنے لگے کہ قرآن حدیث میں کہاں ہیں یہ بتاؤ، تو ٹھیک ہے ان کو قرآن حدیث میں کہاں ہے وہ بتایا گیا تو مان لیا انہوں نے، جس کو اس عالم پر اعتماد تھا اس نے اعتماد کر کے مان لیا، جس کو قرآن حدیث بتائی گئی اس نے مان لیا۔ تیسرا دور اب یہ آ گیا ہے کہ اب اگر کوئی شریعت کا حکم بتایا جائے کہ شریعت کا یہ حکم ہے تو یہ بولتے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ ایسا کیسا ہو سکتا، عقل میں نہیں آ رہا ہماری، اس کی ریزن سمجھ میں نہیں آ رہی ہمارے کو۔ یہ ایسا کئی کو ہے اسلام میں، ایسا کئی کو ہے دین میں ہمارے۔ تو یہ ہم کفر کے دہانے پر ہیں، ہماری اولاد ہے یہ کسی اور کی اولاد نہیں ہے۔ یہ ہمارے باپ مسلمان، دادا مسلمان، پردادا، سگڑ دادا، پتہ نہیں کتنی پیڑھیوں سے ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنے مسلمان ہونے پہ بڑا اطمینان ہے، مگر یہ ہماری اولاد ہے۔ یہ نتیجہ بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو
کہ اب ہماری اولاد یہ بولتی ہے ٹھیک ہے بھائی قرآن میں ہوں گا حدیث میں ہوں گا مگر سمجھ میں نہیں آتا ہمارے، عقل میں نہیں آتا ہمارے، اس کی ریزن کیا ہے، ایسا کیوں ہے؟ تو ہم عقل کے بندے نہیں ہیں، ہم تو اللہ کے بندے ہیں، عبد الریزن نہیں ہیں، عبداللہ ہیں۔ ہماری عقل میں آئے نہ آئے ہمیں ماننا ہے۔ ایمان کی سب سے پہلی جو بنیاد ہے جو سورہ بقرہ میں شروع میں بتا دی گئی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ یہ قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو نظر نہ آئے آنکھ سے اس کو بھی مانتے ہیں، جو عقل میں نہ آئے اس کو بھی مانتے ہیں۔ بالغیب کا مطلب یہی ہے، جو آنکھ سے نظر نہ آئے، کان سے سنائی نہ دے، عقل سے بھی سمجھ میں نہ آئے، مگر اللہ نے کہہ دیا، اللہ کے رسول نے کہہ دیا، مان لیا۔ ابھی شب معراج گزری تو شب معراج میں ہم نے بھی بیان کیا، اللہ نے اس زمانے میں تو ایمان ہمارے لیے آسان کر دیا۔ حضور کچھ دیر میں مکے سے بیت المقدس پہنچ گئے تو بڑی تعجب کی بات ہے، مگر آج ہمارے لیے نہیں ہے۔ آج سے اگر 100-200 سال پہلے یہ کہا جاتا کہ ایک شخص 24 گھنٹے کے اندر مکے کو جا کے عمرہ کر کے آیا ہے تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے اور اس کو پاگل بتاتے، لیکن آج اگر میں یہ کہوں کہ ایک فلاں مالدار شخص 24 گھنٹے میں مکہ جا کے عمرہ کر کے آیا ہے تو کوئی انکار کرے گا؟ کوئی انکار نہیں کرے گا، کسی کو شک شبہ نہیں ہوگا۔ بھائی ملک کا صدر ہے ایک، اور وہ ملک کا صدر گیا اور 24 گھنٹے میں عمرہ کر کے واپس آ گیا اپنے وطن میں، تو آج آپ انکار نہیں کریں گے، کیونکہ آج ایسی سواریاں ایجاد ہو گئی ہیں۔ مگر جب یہ سواریاں ایجاد نہیں ہوئی تھیں اس وقت جو ایمان لائے ان کا ایمان تھا اصل اعلیٰ درجے کا۔ ایسے ہی معراج کے واقعے میں یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا، شق صدر کہتے ہیں۔ آپ کے سینے کو چاک کر کے آپ کا قلب اطہر نکالا گیا، اس کو دھویا گیا، اس میں جو کچھ ڈالنا تھا اللہ کے حکم سے وہ ڈالا گیا، پھر آپ کے سینے کو سی دیا گیا، اور یہ سب چند سیکنڈوں منٹوں میں ہو گیا۔ اور یہ واقعہ آپ کی زندگی میں 4 مرتبہ پیش آیا ہے، معراج کے موقع پہ بھی پیش آیا ہے۔ تو آج سے چند برس پہلے بھی جو لوگ عقل پرست لوگ تھے مسلمانوں میں سے جو منکر حدیث کہلاتے ہیں، اپنے کو اہل قرآن کہتے ہیں، جن نظریات سے سر سید بھی کچھ متاثر تھے اور اس قسم کے اور لوگ تھے لکھنے پڑھنے والے، وہ لوگ یہ بولتے تھے کہ یہ کیسا ہو سکتا کہ سینہ چاک کر کے دل نکالا جائے اور دل کو دھویا جائے، پھر دل کو اندر رکھ کے سینہ برابر کر دیا جائے۔ تو لہٰذا ابھی 100 سال پہلے تک وہ لوگ 100% انکار کرتے تھے اس کا، اور یہ بولتے تھے کہ یہ امپاسبل ہے، یہ ممکن نہیں ہے، ایسی بے عقلی کی باتیں کریں گے تو لوگ اسلام کا مذاق اڑائیں گے۔ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ دل نکالو، دل نکال کے پھر اندر رکھ دو، پھر سینہ سی دو، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہونے والی چیز نہیں ہے، ایسی بے عقلی کی باتیں کریں گے تو لوگ دین اسلام کا مذاق اڑائیں گے۔ لیکن آج کی میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ روزانہ 1-2 نہیں، روزانہ پوری دنیا میں دیکھا جائے تو لاکھوں انسانوں کے دل نکالے جا رہے ہیں، اور کئی گھنٹے باہر رکھ کر چیر پھاڑ کر کے سلوائی کر کے پھر اس کو سینے میں اندر رکھ دیا جا رہا ہے، اور پھر وہ آدمی بھلا چنگا صحت مند ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ تو عقل کا کیا ہے؟ آج سے 100 سال پہلے کی عقل نہیں مانتی تھی کہ سینے سے دل نکالا جا سکتا ہے پھر سینے میں بند کیا جا سکتا ہے۔ آج سے 200 سال پہلے کی عقل نہیں تسلیم کر سکتی تھی کہ آدمی چند گھنٹوں میں مکہ جا کے وہاں عمرہ کر کے پھر واپس اپنے وطن آ سکتا ہے۔ لیکن آج عقل آج عقل انکار نہیں کر سکتی۔ تو ایسے ہی اور جتنے غیبی حقائق ہیں یا اللہ کے احکام کی جو حکمتیں ہیں ان کو ہم نہیں جانتے، ان کو اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن یہ عقل پرستی یہ خود مسلمانوں کی اولاد میں پنپ رہی ہے، اور ہمیں کچھ فکر اپنے بچوں کے فکر کی نہیں ہے، ایمان کی نہیں ہے،
عقیدے کی نہیں ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں کے متعلق بس صرف ایک ہی فکر ہے، وہ فکر یہ ہے کہ ہمارا بچہ زیادہ سے زیادہ کمانے والا بن جائے اور فلاں رشتہ دار کی طرح ہم بھی مالدار ہو جائیں، فلاں پڑوسی کی طرح ہم بھی مالدار ہو جائیں، ہمارے پاس بھی گاڑی ہو، بلڈنگ ہو، روپیہ ہو، پیسہ ہو، اور ہم بھی باہر کے ملکوں کو آتے جاتے رہیں اور ہمارا بچہ ایسا بن جائے تو ہماری زندگی کی معراج ہو گئی۔ کیا یہ سب مل جائے تو قبر میں نہیں جاؤ گے؟ موت نہیں آئے گی؟ کیا امریکہ چلے گئے، کینیڈا چلے گئے، آسٹریلیا چلے گئے تو قبرستان نہیں جانا ہے؟ یا اگر سائیکل موٹر پہ ایکٹیوا پہ زندگی گزر رہی ہے تو مرنا ہے، اور مرسیڈیز میں گزر رہی ہے تو قبرستان نہیں جاؤ گے؟ ہر ایک کو جانا۔ مگر ہم سب کی فکریں یہ، اور خاص طور پر اپنی بہنوں سے عرض کروں گا کہ اپنے گھر کے ماحول کو ایمانی بنائیں۔ ہمارے بچوں کو جو کچھ مل رہا ہے یا تو اسکولوں میں مل رہا ہے یا اسکرین سے مل رہا ہے۔ ساری بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ وہ اسکرین موبائل کا ہو، ٹی وی کا ہو، انٹرنیٹ کا ہو، ہمارے بچوں کو جو کچھ بھی مل رہا ہے ان کی تربیت کے اعتبار سے، وہ صرف اور صرف اسکول میں مل رہا ہے اور اسکرین سے مل رہا ہے۔ تو ہمارے بچے مومن کیسے بنیں گے؟ ان کی ایمانی تربیت کیسے ہوگی؟ ہمارے گھروں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، اب کسی کی موت ہو تب پڑھا جاتا ہے۔ نیا گھر بنے تب بھی خود کو توفیق نہیں ہوتی، دوسروں کو بلا کے پڑھایا جاتا ہے۔ ہمارے گھروں میں اب تلاوت کا ماحول نہیں ہے، ذکر اذکار کا ماحول نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے کا ماحول نہیں ہے۔ اب ہمارے گھروں کے اندر اسکرین چلتا ہے صبح سے لے کے شام تک، اور اب ہر ایک کے ہاتھ میں اسکرین ہے۔ تو یہ بہت خطرناک صورتحال ہے، بہت خطرناک صورتحال ہے۔ بالخصوص گھر کے ماحول کو بنانے میں ہماری بہنوں کا بہت بڑا کردار ہے۔ وہ گھر کا ماحول کیسا بنائیں گی، وہ اپنے بچے کو کیسا بنائیں گی، اپنے بچوں کی کیسی تربیت کرنا چاہتی ہیں، اپنے بچوں کو کیا دیکھنا چاہتی ہیں؟ وہ صرف مالدار، صرف پیسہ کمانے والا، صرف پیسہ سمیٹنے والا؟ اگر آپ کی فکر اتنی ہے خدا نہ خواستہ تو پھر آپ کے بچے پر وہی اثرات مرتب ہوں گے جو آپ کی سوچ اور فکر ہے، جو آپ کی نیت اور جذبہ ہے۔ آپ اس سے آگے بڑھیں، اور ان اسکولوں کی بھی ہمارے اس لیے ضرورت ہے ہمیں، تاکہ ان اسکولوں کے ذریعے ہم اپنے بچوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کریں۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کی بعض ریاستوں میں کچھ ایسی چیزیں لازم کی جا رہی ہیں جو ہمارے عقیدہ توحید کے خلاف ہیں۔ ہم زمین سے محبت کرتے ہیں مگر زمین کی عبادت نہیں کر سکتے۔ سورج سے ہمیں فائدہ ضرور پہنچتا ہے مگر ہم عبادت اس کی کرتے ہیں جس نے سورج کو پیدا کیا ہے۔ چاند سے ہمیں فائدہ پہنچتا ہے مگر ہم چاند کی نہیں، چاند کو پیدا کرنے والے کی عبادت کرتے ہیں۔ دریا سے، پانی سے ہمیں فائدہ پہنچتا ہے مگر ہم دریا کو نہیں پوجتے ہیں جس نے دریا کو بنایا ہے، زمین و آسمان کو بنایا ہے، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے ملک میں پورے ایک ماحول بنایا جا رہا ہے اور جبر و زبردستی کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں اپنے بچوں کی بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے اسکول، اپنے تعلیمی ادارے قائم کرنے کی ضرورت ہے جہاں بچوں کی صحیح ماحول کے اندر تعلیم بھی ہو اور ان کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت ہو۔ اور بس ایک اور بات عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ اس ایمان اور عقیدے کے ساتھ کلچر کی بہت اہمیت ہے، تہذیب کی بہت اہمیت ہے۔ اور اس وقت مسلمانوں کے اندر ایک بڑا انحطاط یہ آ رہا ہے کہ مسلمانوں کا اپنا کلچر ختم ہوتا جا رہا ہے، اپنی تہذیب اور تہذیبی اقدار ختم ہوتی جا رہی ہیں، پہننے اوڑھنے میں ہو، کھانے پینے میں ہو، رہنے سہنے میں ہو، ہر چیز کے اندر۔ لیکن آپ یاد رکھیے کہ یہی چھلکا آپ کے مغز کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اگر آپ نے اپنے کلچر کی حفاظت نہیں کی
تو پھر آپ کے بچوں کی حفاظت بہت مشکل ہے۔ اس وجہ سے اپنے بچوں کو دینی، اسلامی اور مشرقی تہذیب کا عادی بنائیے۔ ویسٹرن کلچر، مغربی تہذیب کے برے اثرات سے اور جو نفس پرست، خواہش پرست، شہوت پرست جو طریقے زندگی اس وقت پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، اس سے اپنے بچوں کو بچانے کی فکر کیجئے اور اس کو معمولی مت سمجھیے۔ بہت سے لوگ اس کو بہت ہلکا لیتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں۔ پہننے میں کیا ہے، اوڑھنے میں کیا ہے، کیا بھی پہنو کیا بھی اوڑھو، لیکن دل صحیح ہونا چاہیے۔ لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ انسان جو پہنتا اوڑھتا ہے، جن طور طریقوں کو اختیار کرتا ہے، ان طور طریقوں کا اثر اس کے دل کے اوپر پڑتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تأکلوا بالشمال فإن الشیطان یأکل بشمالی، کہ بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ پیو، شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے۔ معلوم ہو رہا ہے کہ صرف ایک عمل کا اثر انسان کے دل پہ پڑتا ہے۔ لیکن آج کلچر دیکھیے آپ آفسوں میں، سافٹ ویئر کمپنیوں میں، مجھے بعض ساتھی جو میرے ساتھ رہتے ہیں انہوں نے بتایا وہاں عام کلچر ہے کہ سیدھا ہاتھ خالی رہے گا، مگر خالی رہنے کے باوجود بھی آدمی اس سے پیے گا پانی۔ آپ کو اشتہار میں نظر آئے گا بوتل اس سے پی رہا ہے۔ تھوڑے دن پہلے میں ایک اسکول کے جلسے میں تھا، ایک مسلمان جو بہت بڑے عہدے سے سبکدوش ہوئے ہیں، مسلمان ہیں، بہت تعلیم یافتہ، بہت بڑے عہدے سے سبکدوش ہوئے ہیں، مگر میں نے دیکھا کہ وہ بس بائیں ہاتھ سے لے رہے ہیں، حالانکہ ان کا سیدھا ہاتھ بھی مشغول نہیں ہے، مگر وہ بس عادت ان کو یہی پڑی ہوئی ہے، لہٰذا وہ بائیں ہاتھ سے پانی پی رہے ہیں۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت سے فرما دیا بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ پیو، شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے۔ تو ہر چیز میں ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صریح حدیثیں ہماری بہنیں توجہ فرمائیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل یلبس لبسۃ المرأة والمرأة تلبس لبسۃ الرجل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، صحیح حدیثیں، اس عورت پر جو مرد جیسا لباس اور وضاقتہ اختیار کرے اور اس مرد پر جو عورتوں جیسی وضاقتہ اختیار کرے۔ آج یہ دونوں گندگیاں ہمارے معاشرے میں، ہمارے بعض نوجوانوں کی وضاقتہ، تراش خراش، ان کا بناؤ سنگھار وہ ایسا ہو گیا ہے کہ قریب سے آ کے دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کہیں لڑکی تو نہیں ہے، حالانکہ لڑکا ہے وہ۔ اور لڑکیاں ایسا لباس پہن رہی ہیں کہ یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے۔ اور ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اخیر زمانے میں ایسی عورتیں پیدا ہوں گی جو لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی۔ آپ نے فرمایا ان پر لعنت کرو، وہ ملعون عورتیں ہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں دیا، اپنی ذات کے واسطے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی، وہ رحمت للعالمین خود فرما رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ تم ان عورتوں پر لعنت کرو، وہ ملعون عورتیں ہیں، ملعون عورتیں۔ آپ یہ لباس، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، کلچر جس کو بولتے ہیں، تہذیب جس کو بولتے ہیں، آپ اس کو بہت ہلکے میں لے رہے ہیں۔ آپ وہ سب لے رہے ہیں جو آپ کو ٹی وی پہ نظر آ رہا ہے، اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ رہے اور ان کے طریقوں کو آپ لیتے جا رہے ہیں۔ کن کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ جن کو پانی سے استنجا لیے بغیر جو نہانے کے ٹب میں گھس جاتے ہیں، ان سے زندگی سیکھ رہے ہو، ان سے طریقے زندگی سیکھ رہے ہو۔ وہ ہیں ہمارے لیے قابل رشک۔ ہم 5 وقت اپنا پیر دھوتے ہیں اور ہمارے پیر میں بدبو نہیں آتی، اور وہ صبح سے شام تک کا ساکس جب نکالتے ہیں تو ان کی بدبو ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ وہ ہمیں سکھائیں گے طریقے زندگی، مگر افسوس کہ ہم پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہمیں اپنے پیارے نبی کے طریقوں کی قدر نہیں ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں، بھائی ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، باقی اب اس میں فیشن ایسا چل رہا، اب صوب ایسا کر رہے ہیں۔ فیشن کو ایسا بھی چلو، آپ جو طریقہ اختیار کرنا ہے وہ کیجئے۔ میں حیدرآباد میں پیدا ہوا، اگرچہ کہ میرے ماں باپ ایک ورنگل ضلع کے تھے، مگر یہاں آنے کے بعد پیدا ہوا میں، اور میں حیدرآباد بچپن سے دیکھا، میں حیدرآباد کے اچھے گھرانوں کو دیکھا،
میرے پاس پہلی مرتبہ جب سوال آیا، ایک نوجوان عالم میرے سے بار بار پوچھے شرارہ غرارہ پہن سکتے کیا؟ تو میں بولا کیوں نہیں پہن سکتے، بہت اچھا ہے پہن سکتے۔ ایک مرتبہ پوچھے، تھوڑے دن کے بعد پھر پوچھے میرے سے، پھر تھوڑے دن کے بعد پھر پوچھے۔ میں بولا یہ کیوں آپ بار بار پوچھ رہے ہیں بھائی، میں آپ کو بول دیا شرارہ غرارہ برابر پہن سکتے۔ تو انہوں نے بولے ارے بھائی شرارے میں غرارے میں نظر آتا، پیٹ نظر آتا، پیٹھ نظر آتی۔ تو میں بولا کون بولے شرارے غرارے میں پیٹھ نظر آتی؟ نہیں اب تو شرارہ غرارہ ویسی ہے۔ میں بولا مجھے نہیں معلوم بھائی یہ نیا شرارہ غرارہ۔ میں نے بچپن میں اپنی ان گناہ گار آنکھوں سے کسی مسلمان عورت کو ایسا ننگا شرارہ غرارہ پہنتے نہیں دیکھا ہے میں نے۔ مجھ سے بڑے موجود ہیں، وہ مجھ سے زیادہ بتائیں گے۔ میں نے اپنی زندگی میں، اپنے بچپن میں کسی مسلمان عورت کو نہیں دیکھا کہ وہ کوئی ایسا شرارہ غرارہ پہن رہی ہو جس میں پیٹ پیٹ نظر آئے۔ ایک عورت نظر نہیں آتی تھی، میرے ذہن میں بھی نہیں تھا۔ میں اس لیے ان کو بار بار بول رہا تھا درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ مگر پھر انہوں نے بتایا کہ اب ایسا ہو گیا۔ میں ایک ہی چیز نہیں ہے، گناؤں تو بہت لمبی چیزیں ہیں، مگر بس میں مختصر کر رہا ہوں۔ میں اپنی ماؤں بہنوں سے اور بھائیوں سے بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کلچر کو، پہننے اوڑھنے کو، کھانے پینے کو، رہنے سہنے کو، آپ اس کو ایزی لے رہے ہیں، ہلکا لے رہے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس کا کیا ہے بھائی، ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ صحیح ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، مگر یاد رکھیے یہ چھلکا ہے۔ اگر یہ چھلکا نہیں رہا تو مغز بھی باقی نہیں رہے گا۔ موز میں مغز کھایا جاتا ہے۔ ایک بنڈی والا سوچا یہ اتنا وزن موز لے کے کہاں تک پھرتے رہوں میں، پورے چھلکے نکال کے رکھ لیں گے، آدھا وزن کم ہو جاتا۔ چھلکے نکال کے اگر موز رکھ کے لے کے گیا تو 1 گھنٹے کے بعد کوئی لینے والا ہے، اس کے موز کو لے گا کوئی نہیں۔ سیب کا چھلکا ہے، سیب کئی دن تک رکھا ہوا رہتا ہے، 15 دن، مہینہ، 2 مہینہ۔ ایک سیب والا سوچے کہ اصل تو مغز ہے، چھلکا تو اہم ہے نہیں، لہذا چھلکا نکال کے سیب رکھیں گے تو شام تک کوئی اس کا خریدار نہیں ملے گا، آپ کو کوئی خریدار۔ ایک لڑکی ایک مرتبہ جل گئی تھی تو ڈاکٹروں نے کہا کہ اتنے % جل گئی ہے، اب اس کی زندگی مشکل ہے۔ تو ڈاکٹروں سے، عالم تھے وہ پوچھنے والے، اس عالم دین نے ڈاکٹر سے پوچھا یہ آپ لوگ بولتے ہیں کہ اتنے % جل گیا، کوئی انسان تو اب زندہ نہیں رہے گا، مشکل ہے۔ حالانکہ انسان کی زندگی جن اعضاء کے اوپر ڈیپینڈ ہے، یعنی دل ہے، دماغ ہے، جگر ہے، گردہ ہے، اس پھیپڑا ہے، اس میں سے کوئی چیز نہیں جلتی، کوئی چیز نہیں جلتی، مگر انسان کیوں مر جاتا ہے؟ کیوں مر جاتا ہے انسان؟ کھال جلتی ہے نا، خالی پھیپڑا تو نہیں جلتا، جگر، دل، گردہ وہ تو نہیں جلتا، پھر کیوں مرتا ہے؟ تو ڈاکٹروں نے بتایا کہ یہ جو اسکن کا سسٹم اللہ نے بنایا ہے یہ باہر کے انفیکشنز کو روکتا ہے، اور جب یہ اسکن زیادہ % میں جل جاتی ہے تو انفیکشنز کو روکنے کا جو سسٹم ہے وہ فیل ہو جاتا ہے، تو پورے انفیکشنز اندر داخل ہو جاتے ہیں، اور وہ آرگنز جن کے اوپر زندگی کا مدار ہے وہ سارے آرگنز فیل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چھلکے کی اہمیت ہے۔ آپ اپنے کلچر کو نہیں بچاؤ گے تو آپ کا دین بھی نہیں بچے گا۔ اور اس وقت بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں، عرب ملکوں میں، لندن میں، امریکہ میں، لندن میں، اور امریکہ نہیں، امریکہ بعد میں دریافت ہوئی، فرانس میں، جرمنی میں، ہم لوگوں سے بہت پہلے عرب گئے وہاں پہ، لیکن آج عربوں کی نسل میں دین ایمان کا نام و نشان نہیں ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے معلوم آپ کو؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ عرب عقیدے میں ہم سے زیادہ مضبوط ہے، عرب نماز میں ہم سے زیادہ مضبوط ہیں، مگر جو عربوں سے غلطی ہوئی وہ غلطی یہی ہوئی کہ انہوں نے سمجھا کہ کلچر کا کیا ہے، کلچر کو انہوں نے کوئی اہمیت نہیں دی۔ تو آج ان کی نسلیں موجود ہیں مگر ان کے اندر بھی دین کا کام ویسا کرنا پڑتا ہے جیسے کافر اور ملحد میں کام کرنا پڑتا ہے، کوئی فرق نہیں ہے ان میں۔ تو اس وجہ سے خاص گزارش میری بہنوں سے بھی، بھائیوں سے بھی، اپنے گھر کے ماحول کو بنائیے، اپنے کلچر کی حفاظت کیجئے، اپنے لباس کی، پہناوے کی، رکھ رکھاؤ کی، طور طریقوں کی
اپنے پرانے طور طریقوں کی حفاظت کیجئے، یہ پرانے طور طریقے بہت قیمتی ہیں، اگر آپ نے ان کی حفاظت نہیں کی تو پھر آپ کے بچوں کا دین اور ایمان بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ اللہ تعالی ہمارے بچوں کی پوری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی اس اسکول کو ہر طرح سے کامیاب کرے، اور ان بچوں کو بھی زندگی میں ہر اعتبار سے کامیابی عطا کرے، دنیا کی آخرت کی سب بھلائیاں اللہ تعالیٰ عطا کرے، اور دین کی، ملت کی، انسانیت کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، اس موقع پر ہم حضرت والا کے بہت ہی مشکور ہے، ممنون ہیں۔ حضرت والا نے اپنا قیمتی وقت ہم سب کو دیا، اور اللہ والوں کی آمد ہم سب کے لیے برکت کا ذریعہ بھی ہے۔ تو اس موقع پر حضرت والا سے خصوصی دعا کی درخواست بھی کی جاتی ہے کہ ہم گنہگاروں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے حضرت اللہ تعالیٰ سے دعا فرما دے، تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں بھی برکت آئے گی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری عمر کا جو حصہ غفلت میں، معصیت میں گزر گیا معاف فرما دیجئے، جو باقی ہے تقوی اور طاعت والی زندگی نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، ذخیرہ آخرت بنائیے۔ اے اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے وبال مت بنائیے۔ اے اللہ ہماری اولاد کی تربیت کے سلسلے میں ہم سے جو کوتاہی ہو گئی معاف فرما دیجئے، اور آئندہ ہمیں پورے اہتمام کی اللہ اپنے کرم سے توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے جو بڑے گزر چکے ہیں دنیا سے، اللہ ان کی مغفرت فرمائیے، ان کے درجات کو بلند فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو بھی اپنے اپنے وقت پر کامل ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو، ہم سب کو علم نافع نصیب فرمائیے، عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائیے، ہر خیر نصیب فرمائیے، ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہم کمزور و ناتواں ہیں، ہر لمحہ، ہر قدم، ظاہراً باطناً قلباً قالباً ہماری دستگیری فرمائیے۔ ایک لمحے کے لیے ہمیں ہمارے نفس کے حوالے مت فرمائیے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے سرور عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں قبول فرمائیے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دا میسج میڈیا چینل، اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے لائیو بیانات، نعتیں، مشاعرے دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے اہم اور قیمتی بیانات دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو بہت سارے اہم اور قیمتی بیانات کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ اس چینل پر آپ کو روزانہ نئے عنوان پر 1 منٹ کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ ابھی تک اس چینل سے لاکھوں لوگوں نے دینی بیانات دیکھے اور دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ ابھی تک چینل سے نہیں جڑے ہیں تو ابھی دا میسج میڈیا کے تمام سوشل چینلوں سے جڑے، جیسے جوش موج، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب۔ دین کی اہم، قیمتی اور مستند معلومات کے لیے آج ہی دا میسج میڈیا سے جڑے۔ اگر آپ اپنے کسی جلسے یا اجتماع کی معیاری ریکارڈنگ کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے رابطہ کریں۔ 8309475649